السلام علیکم دوستو، آپ سب حضرات نے ناسا کے بارے میں سنا ہوگا۔ ناسا ایک ایسی ایجنسی ہے جو پورے اسپیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ نئے نئے اسپیس اور نئے نئے سولر سسٹم کے بارے میں، گلیکسیز کے بارے میں نئے نئے تجربات اور ریسرچ کرتی ہے۔ ان کے بے شمار ٹیلیسکوپ اور بے شمار ریسرچ ابھی تک دنیا میں کچھ چل رہے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسے ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے تجرباتی ٹیلیسکوپ ہے، جسے اردو میں خلائی دوربین کہتے ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ ایک انفرا ریڈ آبزرویٹری ٹیلیسکوپ ہے۔ یہ زمین سے تقریباً 10 لاکھ میل دور ہے اور یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ یہ نئے نئے پلینٹس اور نئے نئے گلیکسی سسٹم کے بارے میں ناسا کو انفارم کرتی ہے۔ اس کا ریسرچ ناسا کو تصاویر اور مختلف چیزوں کے ذریعے فراہم کرتی ہے۔ یہ جو تصویر میں دکھا رہا ہوں، یہ دراصل اس ٹیلیسکوپ کا فرسٹ ریسرچ تصویر ہے، اور یہ اس کائنات کی سب سے گہری اور سب سے تیز ترین انفرا ریڈ تصویر ہے۔ یہ فرسٹ ڈیپ ویب کہلاتا ہے۔ اس تصویر میں گلیکسی کلسٹر سمیش 0723 دکھایا گیا ہے۔ یہ دراصل بہت سارے گلیکسیز کا ایک جرمٹ ہے۔ بہت سارے گلیکسیز کو ایک ساتھ کمبائن کر کے اس ٹیلیسکوپ نے ناسا کو یہ تصویر شیئر کی ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ناسا کی جانب سے 25 دسمبر 2021 کو لانچ کیا گیا تھا، اور اس ٹیلیسکوپ کا دراصل کام یہ تھا کہ یہ جا کے نئے نئے گلیکسیز کو، نئے نئے پلینٹس کو ہمارے دریافت کرے، اور اس کے پلینٹس کے بارے میں مشاہدات ہمیں فراہم کرے، نئی نئی تصاویر شیئر کرے، اس کے رپورٹس ناسا کو فراہم کرے۔ اور اس کا ایک دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ہمیں ارتھ کے پیدائش سے لے کر اب تک جتنی رپورٹس ہیں وہ ہمیں فراہم کرے، اور اس طریقے سے جو بھی گلیکسیز کس طریقے سے وجود میں آتی ہے، اس کے ستاروں کو کس طریقے سے دریافت ہوتا ہے، کیسی پیدائش ہوتی ہے اور کیسے ستارے ٹوٹتے ہیں، ان ساری چیزوں کی رپورٹ ناسا کو فراہم کرے۔ اور یہ ٹیلیسکوپ بڑی ہی اچھی طریقے سے اپنے کام سر انجام دے رہا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ اس وقت اپنے مشاہداتی مقام پر موجود ہے، جس کا فاصلہ تقریباً 1.6 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے اور نئے نئے پلینٹس اور نئے نئے ستاروں کے بارے میں ہمیں اور ناسا کو رپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ ناسا نے اس ٹیلیسکوپ کی تصاویر پچھلے سال شیئر کی تھی، جو کچھ اس طرح سے دکھتی ہے، اور یہ اس کی شکل آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ کوئی بیٹ اوپر ہوا میں اڑ رہا ہو۔ اس ٹیلیسکوپ نے اب تک بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی اچھا کام سر انجام دیا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ نے کچھ نئے اور پرانے گلیکسیز دریافت کیے ہیں، اور کچھ ایسے پلینٹس بھی دریافت کیے ہیں کہ جو ہمارے سولر سسٹم سے کافی دور ہے، لیکن اس میں زندگی کے اثرات نظر آئے ہیں۔ ہم کچھ ان پلینٹس کے بارے میں بھی ذکر کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں۔ حال ہی میں اس ٹیلیسکوپ نے ایک نئے پلینٹ کو دریافت کیا ہے۔ یہ ہمارے ارتھ سے کافی دور ہے۔ اس پلینٹ کا نام سائنسدانوں نے WASP-96b رکھا گیا ہے، اور انتہائی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اس پلینٹ میں پانی کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ پانی کا مطلب یہ ہے کہ اس پلینٹ پر زندگی وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ پلینٹ ہمارے ارتھ سے تقریباً 450 لائٹ ایئرز دور ہے، اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ نہیں بلکہ کسی اور سولر سسٹم کا حصہ ہے، اور اس میں بادلوں کے اور پانی کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی مخلوق رہتی ہوگی یا پہلے کسی زمانے میں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس ٹیلیسکوپ نے ایک ایسے پلینٹ کو بھی دریافت کیا، اس کو ہم پلینٹ نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ ایک ایسا گیسوں کا بادل کا ٹکڑا ہے جو کہ ایک سولر سسٹم میں گھوم رہا ہے، اور یہ اس کا کام کیا ہے کہ یہ نئے ستاروں کو وجود میں لاتا ہے، مرتے ہوئے ستاروں کو اپنے ساتھ کمبائن کر لیتا ہے۔ اور بڑی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ یہ ہر ستارے کی پیدائش میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ بادل کا ٹکڑا اور یہ پلینٹ ہمارے ارتھ سے تقریباً 2000 سال لائٹ ایئر دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پلینٹ تک پہنچنے میں ایک ایسے کرافٹ کی ضرورت پڑے گی کہ جس کی سپیڈ لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہو۔
اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ اس پلینٹ کو اس ٹیلیسکوپ کی آنکھ نے دریافت کیا اور کیپچر کر کے ناسا کو اس کی رپورٹ فراہم کر دی۔ اس کے علاوہ یہ ٹیلیسکوپ ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاتا ہے، سائنسدانوں کے مطابق ایک ایسا جگہ پورے کائنات میں موجود ہے جسے سائنسدانوں نے کیریئر نیبولا کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ٹیلیسکوپ اس کے بارے میں رپورٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ کیریئر نیبولا دراصل پورے کائنات میں جتنے ستارے اور جتنے پلینٹس موجود ہیں ان کی پیدائش کیریئر نیبولا سے ہوئی ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق ہمارے ارتھ کی پیدائش بھی اسی علاقے سے ہوئی ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ اور حیران کرنے والی بات ہے کہ اس کے بارے میں بھی رپورٹ ہمیں اسی ٹیلیسکوپ نے فراہم کر دی، اور اس کیریئر نیبولا کے بارے میں اس ٹیلیسکوپ نے ہمیں جو رپورٹ فراہم کی، ناسا کے پاس جو تصاویر شیئر کی وہ کچھ یوں دکھتی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ستارے وجود میں آتے ہیں، نئے نئے پلینٹس بنتے ہیں، اور یہی ستارے یہی پلینٹس آگے چل کر کچھ نئے پلینٹس بنا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ کائنات کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ کتنی حیرانگی والی بات ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، موٹیویٹ کریں ہمیں۔ موٹیویٹ آپ کیسے کریں گے؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کریں، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوگی، اور ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیوز میں کیا کیا نئی چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک ویڈیو کا ایک نیا سلسلہ ہم شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم بہت ساری چیزوں کے فیکٹس بتائیں گے۔ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہماری ویڈیوز آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور ہمیں ایک نیا اسٹرینتھ اور ایک نئی انرجی ملے گی آپ کے سپورٹ کی وجہ سے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔